اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ الحمد لله الذي يحب التقوى والحلال، والصلاة والسلام على نبيه الذي مقامه لا ينال، وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والنوال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. آمنت بالله صدق الله تعالى مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليك وعلى آلك وأصحابك وعلى أمتك يا رسول الله. دوسرے سالانہ عرس مرشدین کبیرین بمقام فرید آباد شریف مانگا منڈی ضلع لاہور دے تمام منتظمین، زائرین، شریکین، صارفین، بالخیر عائدین نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مبارک عرس شریف دے انتظامات دی جملہ خدمات دی سربراہی محترم حاجی محمد عامر نذیر صاحب چشتی مدللہ عالی دا حق انہوں نے اپنے دوست ساتھی مریدین پیر بھائی حضرات ملا کے یہ تمام انتظامات جڑے جناب حسین و جمیل دیکھ رہے ہو، روح پرور رات دن دی محنت نال سب انہوں دی خدمت دا نتیجہ، لہذا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ خدا دا شکر نہیں ادا کردا جڑا مخلوق دا شکریہ نہ ادا کرے. اس دے تحت تمام منتظمین خدام دا شکریہ ادا کرنے ہیں. اللہ پاک انہاں بزرگاں دے صدقے انہاں دی خدمات قبول فرماوے. پھر ماشاءاللہ بحمد اللہ تعالی تواڈے پیر چومن دا خیال آندا ہے، تساں میرے چوم دیو، میں خیال آندا ہے میں تواڈے چوماں. اس سچے دین نال منسلک ہو کے اتنے دور دراز علاقے تو ایڈی گرمی دے اندر تشریف لے آندے ہو، یہ قدم انشاءاللہ العزیز مالک دی بارگاہ وچ مبارک ہو. میرے دوستو، ایک گھنٹہ خطاب دا وقت، اس گھنٹے دے اندر ناچیز نو اگر مالک پاک کو منظور ہویا
توفیق عنایت فرمائی تو موضوع ہے دین میں آنے والے لوگوں کے 3 طبقے. دین میں آنے والے لوگوں کے 3 طبقے، 3 گروہ. تبلیغ چاہے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دی ہوگی یا انہاں دے وارثین دی ہوگی. دین وچ جڑے لوگ داخل ہوندے او 3 قسم دے ہوندے. سمجھ دے پئے ہو؟ ایک او لوگ ہوندے جڑے دین وچ اوندے دین دے اوتے لاون دے جذبے نال. ایک او لوگ ہوندے جڑے دین وچ اوندے دین دے اوتے لاون، دین دے اوتے خرچ کرن دا جذبہ لے وہ آخرت دے طلبگار ہوندے. اے لوگ جڑے اس جذبے نال دین وچ اوندے یہ خالص مومن لوگ. دوسرا طبقہ، دوسرے قسم دے لوگ وہ ہوندے نے جڑے دین وچ اوندے دین تو لین واسطے. دین دا عروج ویکھیا، دین دی عزت ویکھی، طبیعت آخی شامل ہو جائیے، 4 دن ادھروں واہ کھاواں گے. وہ کھان واسطے آتے ہیں، وہ منافق ہوندے. وہ دنیا دے کتے ہوندے نے، انہاں دا مقصد آخرت نہیں ہوندا، انہاں دا مقصد منحوس دنیا ہوندی. سمجھتے پائے ہو؟ تیسرا طبقہ وہ انی ایک حیثیت دا نہیں ہوندا کہ لاون جوگا ہوئے، لیکن لین دے کھان دی لالچ بھی انہوں نے نہیں ہوندی. یہ عام غریب تے سادہ طبقہ. سمجھتے بیٹھے ہو؟ یہ میرا بیان ساڈے نال شامل ہون والے لوکاں دے حالات دے معاینہ اور مشاہدہ تو بعد اپنے دوستانو خبردار کرنا واسطے یہ موضوع. خبردار جیڑا تواڈے نال رل کے نعرے مارے، تانوں بیان سناوے، تواڈا ساتھی بن کے رہے، ہر ایک دے اوتے وسا نہیں کھانا کہ مخلص ہونا ہے. 3 طبقے پکے بن گئے. بندہ پچھاڑیا جاندہ ہے، تساں خود سمجھدار ہو، اپنا تساں ساتھی مخلص پچھان دیو تو تواڈے کول ایک پچھانن دا معیار ہے. وہ جی اوکھے ویلے ساڈے تے جان وارے گا، ساڈے تے قربانی دے گا، ساڈے تے خرچ کرے گا، تو ساڈا سجن ہے جی. ماشاءاللہ کیا بات. یہ ازمان ہے، تے صحیح بندہ ہے، یہ ساڈا سجن ہے، دوست. اور جیڑا بندہ تواڈے اوکھے وقت پاسے ہو جائے، سوکھے وقت تواڈے نال رہے، تسی خود کہندے ہو کنجر منافق بندہ ہے. یہ تو کنجر صرف کھان جوگا. سمجھتے بیٹھے ہو؟ یہ پیر تے مولی جڑے ساڈے نال لگے نا، انہاں واسطے میرا خصوصی بیان ہے. میں 40 سال سارے جگ دیا شرارتاں بھی سمجھدا تے مولوی تے پیراں دیا شرارتاں بھی سمجھدا. جی اساں بیان کرنے ہاں دوسرے مولویاں پیراں دے خلاف، تو دا یہ مطلب نہیں کہ اپنے مستثنا نے یہ جو مرضی کیتی جان، انہاں نوں پوچھنا نہیں پھر تے اساں خدا دے مجرم بن گئے. تو میرے دوستو، میں ناچیز بحمداللہ تعالی تنگ تو تنگ وقت گزاریا ہے. میں دین تو کھان دا جذبہ نہیں رکھیا، دین دو تلان دا جذبہ. میرے حضرت صاحب قبلہ دو میں
انتہا درجے دے فقیر انہاں یہ ہوئی تربیت کی تھی. اس دے مطابق میرا خدا گواہ ہے اس تنگ دور دے اندر، یعنی اس طرح اس درجے دا تنگ کہ بعض اوقات سالن نہیں تو صرف روٹی کھادی، یا ایک ٹائم روٹی کھا لی یا مسلسل دال پک رہی. انہاں حالات پاویں مسجد دے ساں پاویں جتھے میں کسی دی جیب دا خیال بھی نہیں کیتا. میرا خدا گواہ ہے منگن پیسہ یہ وہ مینوں خیال ہی نہیں سی آوندا کہ میں کس حال وچ ہاں، میں کوئی اپنا حال سوکھا کراں فلان یہ وہ نو خیال ہی نہیں سی آوندا. خیال اکو گل دا رہندا سی اپنی بخشش دا، معافی دا یا دین دے بیان. کدی کھلو جانا سڑکاں تے، کدی بہ جانا بساں وچ، کدی کتے کدی کتے. سمجھدے پے ہو؟ اساں اس جذبے نال یہ دین لے کے اٹھے ہیں، اس خلوص اور جذبے نال پیش کیتا ہے. ہن ساڈا ساتھی وہی ہوے گا اور اساں اونوں ہی مومن سمجھاں گے جڑا اسی جذبے نال چلے اور اسی جذبے نال دین دی خدمت رکھے، خدمت کرے، پاویں اوکھ ہوے پاویں سوکھ ہوے. انہوں دنیا دا لالچ نہ ہوے، لالچ آخرت دا، اللہ رسول دی رضا دا. دوسرا منافق وہ نال ساڈا کی تعلق ہے بھائی؟ میری گل سمجھ رہے ہو؟ یہ ہوں میں بیان کرنا ہے اور تساں اپنے گریبانہ جھاتی مارنی ہے کہ میں کیڑی قسم دا بندہ بننا. ایک جذبہ کٹھے کرن دا، ایک جذبہ لاؤن دا. میں میرے ساتھی ہونے مثال دے رہے سن کہ لاؤن دا جذبہ ہے کہ ایک سال دے اندر ایڈی بڑی عمارت، ایڈی مہنگی زمین یہ کیویں آئی؟ یہ لاؤن دے جذبے نال آئی. جے دین دے اوتے خرچ کرن دا جذبہ نہ ہوندا تے میں جو مرضی کر لیندا، مینوں کسے کی پوچھنا سی بھائی؟ میری گل نہیں سمجھے؟ اور سمجھدے پے ہو کہ نہیں؟ مولوی تے پیر خصوصاً تانوں کہہ رہا کیوں؟ ساڈا کلندر اقبال فرما رہا اور جو فرما گیا یقین کرنا، حکمت دے موتی نے جو فرما گیا عین حقیقت او میں نظر. فرماندہ ہے خیر و خوبی خیر و خوبی برخواس آمد حرام دیدہ صدق و صفارا در عوام. اقبال فرماندہ ہے خیر تے چنگا کام جڑے خاص شمار ہوندے نا مولوی پیر تے حکمران، انہاں دے اوتے تے حرام ہے جو خیر دا کام کر جان. میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہہ رہا. نباز قوم ہے دنیا دی نبض جاندا ہے. فرماندا ہے خیر تے خوبی دا کم جڑے خاص نے انہاں تو حرام ہو جائے. وہ آندا ہے اگر میں خیر تے خوبی ویکھیے نا تے عوام وچ ویکھی. حضرت سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وصال شریف دے قرب دے وقت جڑے خواص بیٹھے سن آپ نے ایک نصیحت فرمائی. فرمایا خبردار تساں
اس طرح خلل پہنتا تھوڑا جا وقت ہے. آپ نے فرمایا میں عوام نو ویکھیا خواص نو ویکھیا تساں سیدھے رہا جے وہ سیدھے رہن گے. وہ بولو کی کہہ رہے ہیں میں کی فرمایا کون سیدھے رہو خاصا نو کہہ رہے ہیں تساں سیدھے رہا جے عوام نو میں ہمیشہ سیدھا ویکھیا وہ جدوں بھی بگڑن گے تساں پٹھے ہوے کو تو بگڑن گے. اللہ اکبر و کبیر. میرے دوستو بزرگاں دا توا کی کہہ رہا میں بزرگاں دا توا اللہ دے قرآن نے لایا. سمجھ رہے ہو میں کی کہہ رہا کنہ دا توا لایا بزرگاں دا توا لایا. سمجھتے پا میں کی کہہ رہا کیڑے بزرگاں دا توا لایا ہے وہ جڑے دوسری قسم والے نے. سمجھ نہیں آئی دوسری قسم والے جڑے دین چاہتے نے اپنی دنیا بنان تے لٹن کھان دی خاطر انہاں کنجراں دا توا لایا ہے. یہ بزرگ نے نا فدو قوم واسطے تے بزرگ نے انہاں تے سمجھ نہیں ساڈا شیخ ساڈا امام ساڈا پیر یہ نہیں ویکھنا یہ کیڑی نیت کیڑے ارادے کیڑے جذبے والا ہے. اس حال ہے بھی سی کہ انہوں اتنے بیٹھ کے کتے روٹی سٹی روٹی سٹنے کے قابل بھی نہیں انہوں روٹی سٹی. اللہ نے انہوں دا توا لایا جی آخو تو قرآن سناوا میں نہیں کہہ رہا نام لے کے اللہ نے توا لایا. دیکھو ارشاد ربانی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. پاک رب فرماؤں ہے او ایمان والے ہو بہت سارے تھوڑے نہیں کثیر بہت سارے احبار مولوی علماء والرہبان اور درویش فقیر بن کے بہن والے لیاکلون اموال الناس بالباطل. پکی گل یہ باطل ذریعے نال لوکاں دے مال کھاندے نے لوکاں دے مال غلط طریقے نال حرام طریقے نال کھاندے نے. تو کم کی کردے نے انہاں دی نشانی ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ دے دین دے رستے تو ڈکن گے راہ مارن گے. یہ نشانی ہے حرام کھاندے مال بھی لیندے نے الٹا راہ حق دا مار کے لوکاں نوں غلط راہ تے پاؤندے نے. توجہ مثال دے کے مسئلہ فوراً سمجھا کے چلا جانا. کوئی مرتبان ہے کوئی کوڈو ہے کنجر کھا رہے سن وکھریا ہو کے کھان دا جلوہ پیدا ہویا ہے تے چلو کھاندے رہندے پر حق دا راہ تے نہ مار دے. او لانتی دلیا جو اساں بیان کیتا ہے وہ کنجرو تساں کی سامنے ہونا ہے نہ آسمان نہ زمین کوئی مخلوق ایسی نہیں جڑی اس دین حق نو سچا نہ منے. تیرے پیو پاؤں سمجھتے بیٹھے ہو. میں کہنا ہونا ملا پیر جنت تر گئے تے کافر بعد میں رب سونا بزرگ دا توالا آ رہا میں نہیں پہلے اقبال دا سنایا ہے
وہ حکیم الامت اپنے رب حکیم نال چلدا ہے. توجہ نہیں فرمائی. اچھی بول ذرا سبحان اللہ. سونے رسول رب دا فرمان سنیا پاک محمد کریم دا فرمان سناوا. حضور نے بھی بزرگاں دا توالا آیا ہے. او لانتی پٹھے بزرگا بندے دا پتر بن جا, بندے دا پتر بن جا, رب نال دغے بازی نہ کر, مسلمان بن کے یہ ہوئی جذبہ پیدا کر. ہمیں بھکھا مر جاواں دین تے لاون دی سوچاں گا, دین تو کھاون دی نہیں سوچ. اچھی بولا ڈھڈلا, جنہیں مولی بیٹھے ہو ڈھڈل اچھی بولو. تانوں میں کہہ رہا تہاڈا کھانا خراب نہ ہوئے. یہ کی ہویا؟ دین تو آوے تے دین نہ آڑے, دین تلاون دی گل کریے تے اوہو یہ کی کہن لیا سانو. ورنہ مراد بکھی دا پوترا بڑوی دا اساں ہر شے ویچ وٹ کے دے تے لائیے. نہ مراد ڈھڈل پارٹی دا تو ایتھوں کھاون واسطے آ گئے. جیڑا کھاون دا جذبہ رکھدا ہے تساں سجے کھبے ویکھنا ہے, اونوں اج تو بعد سلام کہہ کے دفع کر دینا ہے, اونوں نال ٹورنا گوارا نہیں کرنا. اللہ اکبر. سمجھ نہیں آئی؟ سادہ کلندر نبی پاک نے فرمایا اکثر منافقی امتی قراؤہا. فرمایا میری امت دے منافق بہتے لوگ, میری امت دے بہتے منافق لوگ قرا. میں نہ ترجمہ کراں قرا دا تے تاں انہاں نوں سمجھ آ جانا, تے جے میں مرادی ترجمہ کراں تو علماء. فرمایا میری امت دے بہتے منافق مولوی نے. تو بولو امرو, تمہیں پتہ میں تو کچھ آمد نہیں کرتی نہ میں ساری زندگی کسی نے کی تھی. میں گل کراں تے کچھ سڑے بس پھر تیلی نو میں بھانبڑ بنا لیں تاکہ چنگا سڑے تے مینوں سواد آوے. میں قسم خدا دی کر گیا نا, میرے کو پڑھنے والے بھی ہیں, ان پڑھ بھی ہیں, میرے کو پڑھے نہیں تقریر نہ سنی. میں تو انہوں قرآن اگے رکھ کے کہہ رہا ہوں میرے پڑھیا لکھنے نالوں یہ ان پڑھ سنگے. پڑھیا وچ میں نوشتاں ویکھیاں, انہاں وچ نہیں ویکھیاں. ساڈا کلندر بھی فرما گیا بولاں. ہاں 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 ہاں. ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے تیری بے علمی نے رکھ لی. بولو ومرو بولو. تیری بے علمی نے رکھ لی. بولو. تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج. عالم فاضل بیچ رہے ہیں, عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان. اے غافل افغان اپنی خودی پہچان. افغانستان دے پٹھان جڑے علم نہیں رکھتے سن انہاں دی گل فرماندا ہے او پٹھانو بے علمو, او تساں بے علماں دی عزت بچا لئی. کیوں؟ توجہ ہے. آخر سارے عالم فاضل دین ایمان بیچدے نے پے, مگر تو اپنا دین ایمان بیچنا گوارا نہیں کیتا. اس ویلے دی گل ہے جدوں کلندر جیوندا سی تے پٹھان انج دے سن, سکولی نہیں سن, وکے نہیں, کسے کنجر کافر گورے دے ہاتھ وکے نہیں. ملا وک رہے سن, پیر وک رہے سن, سید وک رہے سن, سر سید وکدا پیا, فلانا پیا وکدا ہے, فلانا پیا وکدا ہے. مگر پٹھان نے آکھیا نا اساں مر سکنے ہیں مگر وکنا گوارا نہیں کردے. ساڈے کلندر اقبال آکھیا ہوئے تیری بے علمی نے
آندا ہے پٹھان بے علماں اے بے علماں نو بچا لیا انہاں دی عزت بچا لئی اج بے علماں دا وقار بنا دتا کیوں کہ عالم فاضل سارے دین ایمان ویچدے پھردے نے کوئی حکومتاں دے ہاتھ کوئی گوریاں دے ہاتھ کوئی کسے کنجر دے ہاتھ کسے کنجر دے ہاتھ لیکن تو اپنے دین ایمان نو قائم رکھے اپنی عزت غیرت نو قائم رکھے میں اسرے دی پہ گل کرنا ہن دے سکولی پٹھاناں دی گل نہیں پہ کردا سیانے گل کیتی ہے پٹھان غیرت والا ہوئے تے سب تو زیادہ ہوندا ہے جے بغیرت ہوئے وہ بھی سب تو زیادہ سمجھ نہیں لگی نے دسو اے اللہ پاک نے حرام خورا کنہاں نو بزرگاں بولو بولو مرو کنہاں نے فرمایا مصنوعی بزرگ جھوٹے لانتی بزرگ گوں کھا لے نالو مصنوعی بزرگاں نو خدا نے آکھیا حرام خور اور فرمایا دین دے دشمن نے اور رستہ ڈک دے تواڈے سامنے جڑے ساڈے تو وکھرے ہو کے کھا رہے ہیں حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں دور سے شریف بیٹھے ہو انہاں دے راہ وچ کنا انہاں روڑے اٹکائے نے کیویں بدلے نے کیویں چھڈیا ہے تے لعنتاں کیویں لئیاں نے خدا نے صاف فرما دیتا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ حرام بھی کھاندے نے راہ بھی مار دے نے یہ اللہ دا قرآن پاک مصطفیٰ نے فرمایا بزرگاں دا حال دسیا اکثر منافقی امتی قراءها ہوئے 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 میں تے اپنے شاگرداں نو پڑھانا دے نال کہنا چلی دے پترو مسیتڑ مولوی نہ بنیا جی نہیں تے میرا وقت نہ ضائع کرو اگر خدا پاک تواڈی غیبی روزی لا چھڑ او دے وچوں جذبہ خرچ کرن دا ملا بخیل نہ بنیا تے جے نہیں دین نو ذریعہ معاش نہ بنایا جے کوئی کم کر کے اپنا خوزی کھا لیا جے اپنا ضمیر بچا کے بیٹھو مولوی ضمیر بچا کے بیٹھے میں قسم ذات بھی کر کے کہنا کوئی تقریر نہ کرے کچھ نہ کرے لوگ انہوں دیکھ کے بھی ہدایت آ جائے ہاں تو ساری دیاری بھوکی جاوے کام پٹھے کرے دل دنیا دی ہرس ہوس پئی ہوئے بولدا رہے کسی دے دل تے اثر نہیں ہونا اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سچی دسیا جی اللہ دے فضل و کرم تساں ساڈے وچ لالچ ویکھ کے کٹھے ہوئے نے او بول دے نہیں جی حدیث بھی سنا دیتی قرآن پاک بھی سنایا حدیث بھی سنائی کلندر دا کلام بھی سنایا یہ دا مطلب ہے تمام حکمت والے انہاں لوکاں دے خلاف نے جڑے دل دے اندر ہرس ہوس ملا پیر رکھدے نے دنیا میرے کول وقت دی قلت نہیں تو میں علماء دنیا اور علماء آخرت دوواں دے وہ 12 علامات سناندا علماء آخرت دے 12 علامات سناندا جڑا امام حجت الاسلام غزالی نے لکھے احیاء شریف توجہ ہے دسو ایک سوال ہے بہت بڑا اقبال کرنے والوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ کیوں کہا اقبال نے
کہ افغانیوں کی بے علمی نے بے علموں کی عزت بچا لی، عالم فاضل سب دین ایمان بیچ رہے ہیں، کیوں فرمایا؟ وہ جواب ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ سن لو، ایک تعلیم برائے معاش، ایک کافرہ یہودیاں دا نظریہ ہے، ایک کے تعلیم برائے اصلاح، اپنی اصلاح کرنی ہے، جگ دی بھی اصلاح کرنی، پہلا اپنی کرانگا پھر دوسریاں دی کرانگا جے نصیب ہو گئی۔ یہ تعلیم دا نظریہ نبیاں پاکاں دا ہے، روزی کماون تعلیم نال ذریعہ کافراں دا ہے نظریہ۔ تاں ساڈا اقبال فرماوندا ہے، سناواں، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں فرماندا ہے علم نہیں، اللہ دے آزاد بندے جڑے کفر دی غلامی کسے دا ٹٹو رہنا گوارا نہیں کردے، انہاں دے حق ٹکر تے معاش واسطے علم پڑھنا موت ہے۔ وہ علم نہیں زہر، بولو مرو تواڈے سامنے ہے جے ٹکر معاش واسطے علم پڑھیا جے سکول والا تے ویکھ لے پوری قوم انج غلام بن کے نچدی ہے کافر دے اگے، او باندر بھی نہیں نچدا، ایڈے سواد نال باندر بھی نہیں نچدا، میں قسم خدا دی کر کے آنا، دیکھتے رہنے ہیں تے حیران ہوندے رہنے ہیں، وہ مولا سونیا یہ کتنے جمے نے، یہ مسلمان نے پاک رسول دا کلمہ پڑھ دے، تو بولو تو صحیح مرو۔ اقبال گل کی دیو آندا اوئے مرے میں کتے نو کتے دے اگے سر سٹیا نہیں ویکھیا، او تو بندہ ہے تو لانتیاں دے اگے سر سٹ کے کھلوتا۔ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ میں نے کسے دھی چوت کنجر نو لکھیا ہی نہیں کسے کھاتے، پاویں جدی کوئی بلا بیٹھا میرے سامنے سانو انج لگدا تھیا ہے تے بیٹھا کوئی مکھی، میں منہ تے کہہ دینا ہو تسی حاکم نہیں، تسی انگریز دے نوکر ہو۔ حاکم انہوں نہیں کہندے جڑا صرف اے جانے، حاکم انہوں کہندے نے جڑا اپنا حکم چلاوے، حکم نے تسی چلا نہیں سکتے، تسی کہندے ہو اسی آرڈر دے پابند نہیں، تو بولو تے صحیح مرو، تو پکی گل نوکر نے غلام نے۔ غلام واسطے دوسرا لفظ آسان جڑا ہے وہ ہوندا ہے کھوتے دا، غلام نو ہو سکتا ہے ہن تے غلام نو بھی لفظ عزت مل گئی ہونی کیونکہ غلام ہو جو بتھیرے گئے، ہن تے غلام نو بھی بھڑا نہیں سمجھن گے کہ نہیں؟ وقت نا آخر گزردیں جڑی پیچھے تربیت ہو رہی ہے ذہن دل دماغ ہر شے بدل رہی ہے، لیکن میں آسان تشریح شرح کرا، غلام دا دوسرا مطلب ہے کھوتا، بولو تو صحیح ذرا، ہاں جڑا غلام بھڑ بھی ہے انہوں ذرا سر ذہن چ رکھنا چاہیے کہ میں ایک انگریزی کھوتا بنیا پھرنا، وہ اچھی بولم رے ایک انگریزی کھوتا بنیا، کتنی عزت ہے، وہ خدا دا بندہ ہوں غور نال سمجھ لگ رہا، جیڑے بھی میں یہ نہیں بھی صرف سکولیاں نو کہہ رہے ہیں، سکولی ایک نظریہ ہے، کسی شخص کا نام ایک نظریہ ہے، اب یہ نظریہ اگر مولوی کے اندر ہوگا تو سکولی ہے، چاہے سکول کا منہ نہ دیکھا اس نے، یہ نظریہ پیر کے اندر ہوگا تو سکولی ہے، چاہے منہ نہ دیکھے۔
سمجھتے بیٹھے ہو کہ نہیں؟ میں اشارے کرانگا سمجھن والے سمجھ جان گے، جڑے نہیں سمجھن گے پھر میں انہوں نے کنوں پھاڑ کے سمجھاؤں گا، جے نہیں سمجھن گے تو لتر مار کے کڈاں گا۔ ہاں جی، جی میں صاف میں رہنا ہے ایویں صاف میرے اگے رہنا ہے، کسے حرام خور کتے نو میں نہیں برداشت۔ پیران دی حرام خوری وے یہ میں جڑی اپنے پیران میں ویکھی بیٹھا اپنے بیبیاں نے زیادہ تر جھوٹے جن باہر دیاں چیزاں یہ بیبیاں نو پیندیاں، کنہاں نو پیندیاں؟ مینوں میرے حضرت صاحب قبلہ جی نور شریف بیٹھے ہیں، مینوں فرمایا چشتی صاحب عورتاں جڑیاں ہوندے نا انہاں دے جنات یہ 90% کوڑ ہوندی، مرنا کو بیاہ ہوندے بہانہ، چلو انہیں کوڑ مار لیا، بندہ بیچارہ آ گیا عذاب وچ، گھر دے اندر بلائی بڑھ گئی، بیوی کہندی ہے میرے اندر بابا آ گیا۔ تو جڑیاں سچیاں گلاں میں ویکھی بیٹھا ہوں، بابا آ گیا، وہ اگلے نو موت آن لگ پیندی ہے بھی اتنے تے جن بابا اندر وستا ہے، میں یہ سوائے اکھاں نیویاں کر کے ویکھن تے کچھ نہیں کر سکتا ہوں چلا گیا وہ بیچارہ پریشان ہو کے کدی اتنے کدی اتنے فلانے پیر کو فلانے کو، ہوں اس کنجر نے اگوں کی لعنت لئی ہے بھی باہر دی چیز تے ہے بھی کوئی کالا کافر، وہ کتے نو پتا ہے بھائی جے میں کہنا ہے چٹا ہے تو وہ آکھے گا جی تہاڈی کلام نال جاندا کیوں نہیں پیا، پھر لہذا پہلو ہی آکھو ایک کالا ہے، پھر آکھا کہ کلام پڑھنے نامراد جاندا نہیں 50,000 منگن ڈیا لاکھ دی لعنت ہو جا پیران دے وا پیرا گوں کھا لے وا لعنتیا گوں کھا لے کتیا حرام خورا، خدا دی مخلوق نو جھوٹ بول کے ایک پریشان ہے تو پریشان کر رہا ہے۔ پیر نے 50,000 لیا بڈی ہوئے اتنے ہے سی جھوٹ، میں 1 2 4 واقعے سن کے لٹیج دے ویکھ کے اپنے سنگی میں اعلان کر دیتا ہوئے پھول طویل یہ وہ کسی دا مسئلہ ہوئے میرے کو مشورہ کرن تو بغیر تسی کسی کو نہیں جانا، ہوں میرے کو آن لگ پہ میں تمہیں کہڑے کہڑے واقعے سناواں جڑے میں خود گھر بیٹھا اکھاں نال ویکھے، میں نام نہیں لیندا، میاں بیوی آ گئے حضور بہت پریشان، بندہ کہندا بہت پریشان، 10 سال ہو گئے باہر دیاں چیزاں بیوی دی جان نہیں چھڑتی۔ اچھا میں کیا کرنا، میں اتنے چلا گیا کار وہ بی آئی بیٹھی سی، میری عادت ہے میں تمہیں جو گل سناواں انہوں سبق سمجھا جے پھدو نہ بنیا ہاں نہ مرادو مت مریض بیٹھا جو میں آکھاں کراں وہ سمجھا جے تواڈے واسطے سبق۔ میں اج تک حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ نہ کسے بچے بیریش نال کلے کمرے چ ہوئے تے نہ میں کسے بی بی نو اپنے نال کلیاں ہون دے، میرا 40 سال دا عمل نہ میں کسے بیریش تو اپنے لتاں دبوانیاں، جیڑا یہ کام کرے ملا پیر وہ انتظار کرے جی میری ٹوہی کٹی چڑھن دا وقت ضرور ہونا، میں صاف کہہ رہا ہوں 4 دن بچیا رہے گا مالک پردہ پائی رکھے گا، لیکن 4 دن تو بعد وہ لعنت آئے گی منہ مکھان جو گا نہیں دلیا شہوت دلے نفس دی پوری کرن تو پہلا 1000 بار سوچ لیا دا نتیجہ کی ہونا ہے، بے وقوف تے کتا بندہ سوچدا نہیں، سر پائے گی تے پھر پریشان ہویا تو ہائے ہوگی بن گیا، سیاںا بندہ پہلو ہی انجام نو سوچ لے، وہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ۔ میرے کول جدوں بیبیاں دم کراؤن آؤندیاں جے میں تھلے بٹھایا تو کی کرنا، میں کتب خانے انہوں بٹھایا تے وہ بندے نے آخیا وہ سامنے اتنے دور ہو کے تھوڑا بہ جا کیونکہ ظاہر بات ہے
ਭੇਤ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਤ ਕਿੱਥੇ ਦੇਗੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਬੈਠੇ ਓਏ, ਉਹ ਢਿਡਲੋ ਪੇਟੂ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਇਹਨੂੰ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ। میں بی بی نو آخیا ہوں مینوں کیونکہ حضرت صاحب جڑا اشارہ فرمایا سی کہ 90% کوڑ ہوندا ہے، میں تے اپنے شیخ دی گل دل وچ بنی گئی وہ تو میں کہ بی بی سچی سچی دس میاں تینوں چنگا لگدا؟ فوراً کہندی کوئی نہ۔ میرے مالک نے میرے اگے وہ سچ ظاہر کرنا سی، فوراً کہہ میں کہ پھر ہوندا کی ہے؟ بس ایویں نہ دل گھبراؤن دا غصہ کرن لگ پیندا ہے تے دو بابے آ جاندے نے، ایک چٹا ایک کالا۔ بلے 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 بڑی صلح ہے بابیاں دی۔ اکو بی بی چ آ رہے نے، ایک کالا آن ڈیا ایک چٹا۔ پھر ہسو میں کہ گل سن، خدا تیرے منہ چوں سچی گل کڈا دیتی، شرم کر، پاویں تینوں چنگا لگتا ہے پاویں نہیں لگتا، تیرا میاں ہے وہ، تو یہ جھوٹ بولنی؟ ہن میں دساں تو چٹے کالا کیوں بابا دسنی؟ میں تو اس کنجر بابے نو کٹ کٹ کے تے میں وہ سور نو نہ چٹا میں چھڑیا نہ تیرا کالا چھڑیا، تو تو کدوں مر گیا؟ تو جڑا کوڑ ماریا ہی نا، ماں اس واسطے مارے بھی چنگا تے لگدا نہیں تے لڑائی تے ہونی ہونی تے یہ تے جھٹ پچھوں مینوں کٹی رکھے گا۔ ہن اینوں آکھاں میرے اندر آ جاندا ہی بابا، یہ کدی مارن دی سوچے ہی نہ، میرے تو کھلے کھا لے۔ یہ فدو سمجھے گا بابا مارن دیا، کون مارن دیا؟ یہ چپ کر کے کھائے گا مارے گا نہیں۔ میں کہ یہ گل ہے نا، بس بس میں ہن نہیں کرتی، میں ہن نہیں کرتی۔ میں تھلے گیا، میں کہ بے وقوفا اس دے پیچھے نہ ہن چلی، کوئی بابا نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی پوت نہیں، آ مرنا سی تیرے نال، جا لے جانا مراد ہے۔ میں کہ خدا تے انہوں دو چار نصیحت دی گلاں کیتیاں۔ میں جے نہ کنجر پیرا وانگو ہوندا میں انہوں کہندا لاکھ روپیہ رکھ، لاکھ دیندا نہیں۔ میں کنجر پیرا وانگو کہندا مہر کھا لیا، انہیں مہر کھا لیا۔ میں سور پیر وانگو کہندا کٹا لیا، میں کٹا لیا ہونا سی۔ لیکن میرے نال دا سور بندہ کیڑا کہ حضور دے امتی نال ایڈا دھوکھا کراں میں؟ لعنت پاؤنا میں اس روزی دے قسم ذات دی کر کے کہنا میں بھوکا رہ سکتا رہا، میں کدی سوچیا ہی نہیں کہ حرام کھانا کیوں ہوندا۔ میری یہ تقریر انہاں پیراں نوں پہنچنی، جے کوئی آیا بیٹھا ہے تو انہوں سمجھ آ جانا۔ وہ جے سمجھے چشتی لحاظ نہیں پیا کردا، میں بوتھا بھی کٹنا۔ لحاظ تے جتھے رہا تو کرے، لحاظ دی گل کرنا وا۔ میں بادشاہ ماں صدر دنیا پوری دی طاقتاں دا لحاظ نہیں کیتا، کنجرا میں تیرے جیسے میراثی ڈوب دی میں پرواہ کراں گا؟ سانوں ایکو سبق دتا گیا، مسلمان رہنا ہے تے مسلمان بناونا ہے۔ سان تو تجھے سبق ہی کوئی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ سمجھتے پائے ہو کہ نہیں؟ ہائے 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 سنے پاک صدیق اکبر سچی گل صحیح سمجھانا، آپ کسے کوئی کھان کی چیز دیتی، کھا بیٹھے، پوچھا کتوں لیا سی، آندا سونیا دم جھاڑا کیتا اندر تو معاوضہ لیا۔ ادھر ویکھ
سناوا پیراں دے پیر دی گل حضرت صدیق اکبر نے منہ شریف وچ انگلیاں مار مار الٹی کر دتی فرمایا ایہو جا مال صدیق دے دل وچ نہیں رہ سکدا وہ نام مراد ملا جگ نو سنانا عمل تیرے پیو نہ کرنا تینوں پتہ نہیں پاک رسول نے فرمایا قیامت والے دن سارے تو بڑا عذاب اس مولوی نو ہونا اس پیر نو ہونا جیڑا دنیا وچ لوکاں نو کہندا کچھ سی کردا کچھ سی کہنا ہو کرنا ہو ادا حال جہنم میں سب نالوں بہڑا ہونا ہے جے جہنم بچا سکنا ہے ان دے حرام خوریاں تے زور رکھ جے نہیں بچا سکنا تے یقیناً نہیں بچا سکنا خبردار اس مالک تو گھبرا جڑا امت رسول دا مشکل لے کے آوے کنجرا جے کچھ نہیں دے سکنا تے لٹن والا تے نام میرے کول اوندے نے کھا کے جاندے نے روٹی کھا کے جاندے نے پانی پی کے جاندے نے روپیہ دے کے کبھی نہیں گئے جے کسے دتا ہے وہ دی مدرسے واسطے ہاں جی دے دو مدرسے دے دو دیکھیے جی ان جے سچ سنن والے میں تو بار بار کہہ رہا قسم و ذات دی کر کے کہنا جھلیا اس نفس کافر نو چھڈ کے ویکھ ایدی لالچ چھڈ کے خدمت دا جذبہ رکھ جے مالک غیب تو رزق نہ دے میرا نک بن میں سارے راما تو گزریا کھا سب تو گزریا کھا مسجد رحمت للعالمین پہلے تو میں زندگی کدی تنخواہ مکائی زندگی جو کسے دے دیتا ہے مسجد میں جماعت نہیں سنتا میں کتابات کرتا اپنے کتابات سے توفیق کے مطابق رحمت اللہ علیہ جملے دو کے لنگر تقسیم کرتا ہے توفیق کا میرا حضرت صاحب نصیحت کر رہے فرمایا حضور اس واسطے سے اللہ جناب چھوٹے کرو اللہ جناب سے روٹی کھوانا تو باتوں کے بعد روٹی کھوائیے کہ رب کو ہمیشہ واسطے روٹی کھواؤ جس میں جماعت سنا جماعت کے مسائل جماعت کے حقوق پیدا ہو گئے جماعت سے تو ظاہر بات ہے وسائل چاہیے سنتے ادارے واسطے اپنے ضرورتوں واسطے جماعت عشر زکات کا نظام اپنے دوستوں کو سمجھایا ہر فصل کا ہوتا ہے خالی کنک کا نہیں ہوتا مونجی کا بھی ہوتا ہے مکئی کا بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ پٹھیاں کا بھی ہوتا ہے عشر نال کی ہوتا ہے پتہ نہیں اج میں زیارت نہیں ہوئی سید مہتاب شاہ صاحب ہوراں دی اللہ اکبر فقیر اللہ دے تھلے بیٹھ گیا میں سنا چکا اتنے اور بھی سید نے سیلاب آیا باقیاں دی ہر شر اڑ گئی شاہ صاحب دی سب سے بچ گیا خدا شاہ صاحب میں خود سنایا کہ ویکھ عشر دی برکت جنہ لکھاں دا عشر ہوندا آپ دیندے نے ذمہ نے رئیس نے ماشاءاللہ لیکن وہ دی برکت اکھاں نال انہاں فرمایا میں ویکھی کہ میری فصل نو کچھ نہیں ہویا سارے پاسوں پانی سی سبحان اللہ بند رکھی میں چلا بھی نہ کی کھڑک رہا ہے آواز کا بھی آ رہی ہے نہ جڑا بچپنے تو دین دے لاون کا بل سیکھ لینا ہے نا وہ ہمیشہ جان بھی آخری دے دے گا لیکن دین نو نقصان نہیں دے میں تاریخ کا مشاہدہ جو ہے مطالعہ وہ نچوڑ پیش کریں اور اپنا مشاہدہ محنت دس رہا
تمام دوست احباب کا شکریہ اللہ تعالی حضرت صاحب دی برکت نال سب کی خدمت قبول فرماوے ساری بخشش دا سامان دعا دے ہاتھ سے اٹھاؤ اجازت دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا صدقہ سونے نبی کریم سرکار اللہ ہر پلیتی تو نجات عطا فرما اللہ ہر پلیتی تو نجات عطا فرما اللہ کامل ایمان والی موت عطا فرما اللہ ہر شرطوں